تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے باب افعال کو مفصلاً پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ثلاثی مزید فی کا دوسرا باب تفعیل کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ باب تفعیل، ایک بات یاد رکھیں آپ، ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں، جتنے بھی ابواب ہیں، ان کا نام ہی اس کا مصدر ہوتا ہے۔ یعنی باب افعال ہم نے پڑھا ہے تو باب افعال کا مصدر افعال ہی کے وزن پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باب تفعیل ہے تو اس کا مصدر تفعیل ہی کے وزن پر آئے گا، جیسے تبلیغ، تصدیق، تسبیح، سبح یسبح، صدق یصدق، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا مصدر جو ہے اسی باب کے نام جو ہے اس کے وزن پر ہی آئے گا۔ یہ بات آپ اس کی سمجھ لیں، مصدر کے حوالے سے یہ قاعدہ ہے ثلاثی مزید فی کے اندر۔ باب تفعیل جو ہے، باب تفعیل کا فعل ماضی عین کلمے کی تشدید کے ساتھ آتا ہے۔ عین کلمے کی تشدید کے ساتھ یعنی فعل، لام مشدد ہوتا ہے اس میں، لام نہیں، سوری، عین کلمہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مشدد ہوتا ہے۔ اس میں فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلن، فعلت، فعلتما، اسی طرح پوری گردان لاسٹ تک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا اگر ہم ماضی مجہول بنائیں تو فعل بنے گا، فعل، فعل۔ باقی گردانیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں، میں ایک ایک صیغہ آپ کو صرف پہچان کے لیے بتا دوں گا، فعل اور فعل، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مضارع کی طرف آتے ہیں تو مضارع اس کا آتا ہے یفعل، 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 یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، ٹھیک ہے، یفعلن۔ اور اسی کا مجہول، مضارع مجہول آتا ہے یفعل، یفعل، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے اگر ہم امر بناتے ہیں تو فعل امر کا ویسے ہم نے قاعدہ پڑھا بھی تھا شروع میں، وہی آپ یہاں پر بھی لگائیں تو سیم ٹو سیم یہاں پر امر میں قاعدہ لگتا ہے۔ پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فعل امر بناتے ہوئے آپ نے اس میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں کرنی ہے۔ فعل مضارع مخاطب کے شروع میں علامت مضارع جو ہے اس کو حذف کرنا ہے، آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے، تو اس طرح اس کا فعل امر بن جائے گا۔ جیسے فاعل، 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 فاعلہ، فاعلو، فاعل، فاعلہ، پوری اس کی گردان بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے نہیں بنتا ہے لا تفعل، لا تفعل۔ اسی کا اسم فاعل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ثلاثی مزید فی میں ہمیشہ قانون کیا ہے اسم فاعل کا، کہ فعل مضارع معلوم کے شروع میں حروف یتین کے بجائے میم مضموم لگا دیں، لاسٹ میں تنوین لگا دیں، ٹھیک ہے، یہ اسم فاعل بن جائے گا۔ جیسے یفعل سے مفعل، مفعل، ٹھیک ہے۔ اور اسم مفعول کا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ثلاثی مزید فی میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو فعل مضارع مجہول ہے اس کے شروع میں حروف یتین کے بجائے میم کیا لگا دو، میم مضموم لگا دو، لاسٹ میں ساکن کر دو، مفعل، یفعل سے مفعل، یہ اس کا اسم مفعول بن گیا ہے۔ یہ تو تھی باب تفعیل کی گردانیں اور کس طرح کس طریقے سے اس کے صیغے آتے ہیں، یہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہے۔ اب آگے ہم آتے ہیں باب تفعیل کی جو خصوصیات ہیں، خاصیات ہیں، جو اس کے اندر مختلف معنی آتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ ایک معنی جو اکثر و بیشتر ابواب میں آتا ہے وہ ہے تعدیت، تعدیت، تعدیہ، متعدی ہونا، متعدی ہونا یعنی اس میں مفعول کی بھی ضرورت ہونا،
جملہ مکمل مفہوم پل ہوتا ہے. جیسے دیکھیں علم یعلم تعلیم. تعلیم اس کا مصدر ہے علم، اس نے سکھایا، اس نے سکھایا. تو لا محالہ کسی کو سکھایا جاتا ہے نا تیسرے بندے کو. اگر تیسرا بندہ نہ ہو تو کس کو سکھایا؟ تو اس وجہ سے اس میں تعدیت والا معنی پایا جاتا ہے، مفعول، سیکھنے والا، سکھانے والا. باقاعدہ اس میں فاعل اور مفعول دونوں کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تعدیت والا اس میں معنی بھی پایا جاتا ہے. نزل ینزل تنزیل، اس نے کسی چیز کو نازل کیا. وہ خود نازل نہیں ہوا، یہ خود نازل ہونا یہ لازم والا معنی بن جاتا ہے، اور اس نے کسی چیز کو نازل کیا یہ تعدیت والا معنی بن جاتا ہے. دوسرا اس میں معنی پایا جاتا ہے تدریج والا. تدریج درجہ بدرجہ کسی چیز کا اترنا، تھوڑا تھوڑا کر کے گرانا. مطلب پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے گرایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے تدریجن گرایا ہے. ٹھیک ہے، تو تدریج والا معنی بھی پایا جاتا ہے. یہی نزل ہم لے لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر قرآن کو درجہ بدرجہ نازل کیا، اکٹھا نازل نہیں کیا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں وقفے بقدر ضرورت نازل کیا. تو اس میں تدریج کا معنی بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اس میں سلب کا معنی بھی پایا جاتا ہے. سلب کسے کہتے ہیں؟ نفی کو، کسی چیز کی نفی کر دینا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض صیغوں میں کو جب مجرد سے آپ استعمال کرتے ہیں، یعنی باب نصر، ضرب، سمع، فتح وغیرہ سے استعمال کرتے ہیں، تو اس میں مثبت کا معنی پایا جاتا ہے. لیکن جب آپ اسی کو مزید سے لاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اس معنی کی نفی معلوم ہو رہی ہوتی ہے. جیسے مثال میں آپ کو دیتا ہوں، فزع، یہ ہم نے پڑھا تھا نا، باب سمع یسمع سے خوف زدہ ہونا. فزع کا مطلب کیا ہونا ہے؟ خوف زدہ ہونا. اور اسی کو جب ہم لے آتے ہیں باب تفعیل سے، فزع یفزع تفزیع. تفزیع کا مطلب ہے خوف کا ختم ہونا، خوف کا ختم ہونا. دیکھیں وہاں پر فزع کا مطلب تھا خوف زدہ ہونا، فزع کا مطلب ہے یعنی خوف والے معنی کو سلب کر دیا، اس کی نفی کر دی کہ خوف ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو باب تفعیل کے صیغوں میں، ابواب میں بسا اوقات سلب کا معنی بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مبالغہ اور شدت کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے قتل، اس نے بے دردی سے شہید کیا، یعنی قتل کرنے میں اس نے بہت مبالغہ کیا، بہت بے دردی سے اس نے قتل کیا. کبھی کبھار باب تفعیل کلمے کو مختصر کرنے کے لیے بھی لایا جاتا ہے. کلمے کو مختصر کرنے کے لیے کس طرح؟ جیسے دیکھیں مثال کے طور پر سبح، باب تفعیل سے نا سبح، اس کا مطلب ہے اس نے تسبیح کی، اس نے تسبیح بیان کی. تو یہ جو پورا جملہ ہے سبح، یعنی پورا جملہ لمبا بنتا ہے اس نے تسبیح کی، اس کو مختصر کر دیا عربی میں سبح، ایک جملے میں. ٹھیک ہے، اسی طرح رجع فلاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو جب مختصر کیا جاتا ہے تو اس کو ترجیع کہا جاتا ہے، رجع. ٹھیک ہے، باب تفعیل سے. اسی طرح ایک جملہ ہے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اس نے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، یہ بھی ایک جملہ ہے. اسی کو میں مختصر کر کے بتاؤں تو میں کہتا ہوں اس نے تحلیل کی، اس نے تحلیل کی. تو دیکھیں کتنا مختصر ہو گیا جملہ. تو حلل یحلل تحلیل، یہ باب تفعیل ہی سے ہے، کسی جملے کو ہم نے مختصر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی عربی لغت میں ڈھیروں ایسے جملے پائے جاتے ہیں جو کہ کیا ہوتے ہیں؟ مختصر کیے گئے ہیں.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باب تفعیل کے جو ہیں مختلف ابواب ہیں، ان سے بھی آپ نے جو ہے اس کی گردانوں کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. بلغا ہو گیا، بلغا، بلغا. ٹھیک ہے. اسی طرح صدقا، اسی طرح سبحا. ٹھیک ہے. قتلا، صرفا، صرفا. ٹھیک ہے. مختلف ابواب ہیں، ان سے بھی آپ پریکٹس کریں. یہ ہم نے آج جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ ثلاثی مزید فی کا دوسرا باب، باب تفعیل ہے. ڈھیروں مثالیں آپ کو اس کی قرآن مجید سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہے اس میں سے بھی مل جائیں گی. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر.